ایک اعلیٰ حضرت کے ہی دور میں البرٹ اے پورٹا، بہت بڑا سائنسداں، تاریخ تو آپ پڑھتے نہیں میاں، آپ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سائنسدانوں کا جو قول ہے کہ ہم تو ہے منکی تھے پہلے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے پہلے منکی تھا، دھیرے دھیرے عقل آتی گئی، شعور آتی گئی، اور جو ہے عقل و شعور آگے ہی آتی گئی اور تو ہے انسان ہو گیا۔ نہیں، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم آدم سے آدمی ہیں، اور تم منکی سے آدمی ہو تو تمہیں تمہارا ابا مبارک، ہمیں ہمارا دادا مبارک، ہمارا دادا حضرت آدم مبارک، ہماری دادی حضرت حوا ہمیں مبارک۔ ہاں، تو فلسفیوں کا رد کون کرے گا؟ بے شمار علماء تھے، فقہا تھے، آج لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اور بنڈل پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھ تو صحیح، اور نہیں پڑھتے تو ایسے علماء کی بارگاہ میں جو جن کا اوڑھنا بچھونا اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں۔ الحمدللہ میرا رب جانتا ہے۔ تو اس وقت 18 دسمبر کو اس نے اخبار میں نیوز پیپر ایکسپریس جو ہندوستان کی سرزمین سے شائع ہوتا تھا، اس میں البرٹ اے پورٹا نے کہا 18 دسمبر کو چند سیارے ہیں، فلک اطلس، بوابیت، اور پھر اس کے بعد عطارد، زحل، مشتری، مریخ، فلک شمس، فلک قمر، یہ ستارے ملیں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا میری بات، اور پھر پہچانو اعلیٰ حضرت کو۔ تو یہ ستارے سیارے ملیں گے 18 دسمبر کو، اور جیسے ہی ملیں گے دنیا میں زلزلے برپا ہو جائیں گے، بے شمار لوگ مر جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب اعلیٰ حضرت کے شاگرد پٹنہ کی مقدس سرزمین پر علامہ ظفر الدین بہاری نے دیکھا کہ یہ شائع ہوا ہے، وہ جو ہے لکھ کر خط بھیجا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، امام اہل سنت، لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت آپ فرمائیے۔ یہ البرٹ اے پورٹا سائنسداں ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیا ایسا ہوگا؟ کیا زحل ستارہ ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، اور زہرہ ہے، اور یہ فلک شمس، فلک قمر، یہ ستارے کیا ملیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً ایک کتاب لکھی، معین مبین، اور پھر جو ہے دیا، اور فرمایا سب سے پہلا جو ستارہ ہے فلک اطلس، تو آپ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ستارہ ہے، اور اس کے جو ہے اس کا کوئی پرزہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد ثوابیت ہے، پھر اس کے بعد فرمایا زحل ہے، اس میں 5 پرزے ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یا اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں۔ اور آج جب یہ سائنسدانوں کو 32 کوشچن اس جو ہے کتاب میں آپ نے کی، فقیر نے اس کتاب کا 5 مرتبہ مطالعہ کیا، 32 اعتراضات کیے، اور اس کا جواب امام اہل سنت نے دیا، اور پھر فرمایا او فلسفیوں سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک العلماء ظفر الدین بہاری سے، اس سے علم حیت اور علم ہندسہ سے ذرہ برابر بھی واقفیت نہیں ہے، وہ تو جاہل مطلق ہے۔ البرٹ پورٹا کون بول رہا ہے؟ بریلی کی سرزمین سے تمہارا امام بول رہا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں مسجد و محراب سے ہی خالی علماء لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ ارے تمہاری جو ہے یونیورسٹی کی دنیا میں جس نے تہلکہ مچایا اسی کو امام اہل سنت بولتے ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیقات کو جس نے چکنا چور کر کے شریعت کی پاسداری کی ہے اس کو امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ زمانہ ایسے نہیں کہتا ہے ملک سخن کی شاہی، احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، علم و ادب کا پیکر، حسن و وفا کا سنگم، خورشید جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور میں نے بس اللہ ہمارے ان نعروں میں بھی خلوص عطا فرما دے۔ ہمارے جلسے جلوس میں نعرے بے شمار ہیں، اور دل کے اندر کیا ہے؟ محبت نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے میاں، ریاکاری ہے۔ کب توبہ کرو گے؟ کرو توبہ۔
اب تو فقیر نے جو ہے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر جو ہے مطالعہ شروع کر دیا الحمدللہ، اور ایک ایک مخالفین اعلیٰ حضرت پورے شہر شموگا نہیں، جہاں تک میری آواز پہنچتی الحمدللہ، لائیو چل رہا آصف بھائی ہمارے الحمدللہ، تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو مخالفین اعلیٰ حضرت ہیں ان کو ذرہ برابر بھی اعلیٰ حضرت کی تحقیقات میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو، مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو فقیر کی بارگاہ میں آئیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کو مطالعہ میں لے کر آئیں تو ہم کو پتہ چلے گا۔ آپ بھی جو ہے کنز ایمان شریف انگلش میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے، تمہید ایمان آیات قرآن پڑھیے۔ تمہید ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی ادنا گستاخی، سیدی قبلہ ادنا گستاخی، اعلیٰ حضرت فرماتے کفر ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ قرآن۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ پروف کیا ہے؟ قرآن۔ کہاں ملے گا؟ تمہید ایمان بآیات قرآن۔ اتنا چھوٹا رسالہ، اتنا پتلا رسالہ ہے، لیکن اب تم یہ کہتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت، میں یہ کہتا ہوں میرے اگر اس میں میرے زعم، میرے عقیدے، میرے فیت اور میری تھنکنگ کے اعتبار سے اگر تم سچے ہو تو آج سے تمہید ایمان اپنے پاس رکھو گے، اور نیچری ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی ہو، سلفی ہو، اشرف علی تھانوی ہو، غیر مقلدین ہو، قاسم نانوتوی ہو، رشید احمد گنگوہی ہو، خلیل احمد امبیٹوی ہو، ان کے ایوان میں جو ہے آخری کیل ٹھوک کے یہ کہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ رکو بات وہیں، بس بات وہیں آ جائے۔ کیا البرٹ پورٹا کی بات چل رہی تھی نا، ہاں، تو اس نے لکھا یہ سیارے ملیں گے اور زلزلے ہوں گے۔ ہاں ماسٹر صاحب آپ اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ سائنسی تحقیقات میں تو آپ کو ملے گا اعلیٰ حضرت کی بات۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ یہ جو ہے علم حیت ہے، علم ہندسہ ہے، اس کو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لکھی معین مبین، کچھ قواعد، 17 قواعد لکھے، علم حیت، علم زیجات، علم میقات، علم جبر و مقابلہ، علم لوغارثم۔ ارے کتنا علم کا جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، بس اتنا سمجھ لو، اگر علم لوغارثم کہتا ہوں تو علم لوغارثم کا امام اہل سنت ہے۔ علم جبر و مقابلہ کا اگر نام لیتا ہوں تو اس کا بھی امام اہل سنت ہے۔ علم حیت، علم ہندسہ، اور علم جو ہے حیت جدیدہ، حیت قدیمہ، علم فلسفہ، علم فلسفہ قدیمہ، فلسفہ جدیدہ کا بھی امام اہل سنت ہے۔ میں 50 علوم و فنون ایسے ہی گنوا سکتا ہوں الحمدللہ، لیکن ان 50 علوم و فنون کو گنوانے سے پہلے یہ سمجھو سنیوں، ان 50 علوم و فنون کا امام تمہارا امام اہل سنت۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا مولانا ظفر الدین بہاری سنیے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا فلک اطلس جو ہے اس کے اندر کوئی پرزے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ زحل اس کے اندر 5 پرزے ہیں، مشتری اس میں بھی 5 پرزے ہیں، زہرہ اس میں بھی 5 پرزے ہیں، اور طارد اس میں 3 پرزے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میرے امام فلک شمس میں 4 پرزے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میرے امام فلک قمر میں 6 پرزے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حوالے پر حوالے دلائل و براہین سے آپ نے فرمایا اس کو بول دیجئے 18 دسمبر کو 1919 میں ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اور مشرق والوں نے دیکھا، مغرب والوں نے دیکھا، شمال والوں نے دیکھا، جنوب والوں نے دیکھا کہ جو تحقیق اعلیٰ حضرت کی تھی وہی صادق آئی، اور جو البرٹ پورٹا کی تحقیق تھی اس کا جو سرج تھا وہ جھوٹا نکلا۔ اور دنیا نے کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ تحقیقات امام احمد رضا خان کا ایک ذرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ایک نقطہ، صرف ایک نقطہ۔ ابھی اس میں اگر اور معلومات میں آپ کو دوں تو آپ کے سر سے اوپر جائے گا، بس اتنا ہی اس کو سمجھیے۔ البرٹ پورٹا، پھر اعلیٰ حضرت کا قلم حرکت میں آتا ہے، اور کب لکھا؟
1338 ہجری میں لکھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے علم حیت قدیمہ حیت جدیدہ، بلا کر لے کر آئیے سیدی قبلہ کو انشاءاللہ علیہ۔ میں زیادہ دیر آپ کو بس، میں تو آل رسول کی عظمت و رفعت پر تھوڑی سی گفتگو کر رہا تھا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری قوم کو کچھ پیغام ملنا چاہیے۔ ہماری قوم بھٹک رہی ہے، کل میدان محشر میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ جو ہمارا ظاہر ہے وہی ہمارا باطن بنا دے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک کتاب اور لکھی، ادھر جو ہے نیوٹن آئنسٹائن کا رد لکھا، فوز مبین در رد حرکت زمین۔ اور سنیوں، جب امام کا قلم چلتا ہے تو ایک دلیل نہیں، 105 دلائل و براہین سے ثابت فرمایا کہ زمین و آسمان ساکن ہیں، چاند و سورج گردش میں ہیں، زمین نہیں ہل رہی ہے۔ سائنس نے کہا کہ زمین ہل رہی ہے، آسمان ہل رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں زمین نہیں ہل رہی ہے، فوز مبین در رد حرکت زمین۔ پھر امام کا قلم اٹھتا ہے، پھر ایک کتاب لکھتے ہیں، نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان۔ اب سنو، پھر امام کا قلم چلتا ہے، البرہان القویم، ایک کتاب اور لکھ دی۔ کتنی کتابیں ہو گئی؟ ارے بولو، کتنی کتابیں ہو گئی؟ 3 کتابیں ہو گئی، فوز مبین در رد معین مبین 4 کتاب ہو گئی۔ پھر اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا ہے۔ سنیوں، مفتی اعظم ہند نے عرض کیا، حضور فلسفہ قدیمہ کا تو رد ہو گیا اور جدیدہ کا رد الگ سے ہو گیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک کتاب میں فلسفہ قدیمہ ہو، جدیدہ ہو، علم حیت جدیدہ ہو، قدیمہ ہو، ان سب کا بھی رد ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کا قلم پھر چلتا ہے اور 150 صفحے کی ایک کتاب پھر لکھتے ہیں۔ کتاب کا نام الکلمۃ الملہمہ فی الحکمۃ المحکمہ لوہاء فلسفۃ المشأمہ، اپنے انتقال سے 1-1.5 سال پہلے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے اوپر ایک ڈیوٹی جو ہے دی تھی، کیا معلوم ہے؟ جو لوگ اعتراض کرتے وہ پڑھتے نہیں، میاں پڑھو، اعلیٰ حضرت کی اسی کتاب میں ہے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 45 سال ہو گئے فقیر کو بد مذہبوں کا رد کرتے ہوئے، 45 سال۔ آج ایک جمعے میں ایک بیان ہو جائے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، پوری تقریر اعلیٰ حضرت۔ ارے پلپلو، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، ٹناٹن بن کے رہو، اور یہ کہو اعلیٰ حضرت کی زبان میں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو جانتا ہے، یہ تو جانتا ہے، یہ مجاہد ہے۔ ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو۔ یہ کیا؟ وہی منافقانہ چال۔ تو وہ کیا منافق کی پہچان کیا؟ اس منافق کی جو ہے علامت کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ اس بکری کی طرح کہ کبھی اس بکرے کے پاس کبھی اس بکرے، آپ سلام نہیں پڑھنا، ہاں کوئی بات نہیں، اور جب مسلمانوں میں ہو، مومنوں میں ہو، ہاں سلام یا نبی سلام، لا حول ولا قوت الا۔ ارے جو تیرا ظاہر وہی باطن ہو۔ اب یہاں سے وہاں تک جتنے نوجوان ہیں، بتاؤ اگر میں کچھ کہوں گا تو آپ اس پر عمل کریں گے؟ نہیں، سب بولے، ہاتھ اٹھا کر بولیں، بزرگ رہنے دیں، سب جتنے ہیں وہاں تک سب ہاتھ اٹھائیں۔ جو میں بولوں گا اس پہ عمل کریں گے؟ میں نے اعلیٰ حضرت کی تحقیق اس لیے بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے جو ہے بینی مبارک سے جو قطرات ٹپکے تھے، اس کا میں تمہیں واسطہ دے کر میں بولتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے اس کا واسطہ دے کے میں بول رہا ہوں۔ بتائیں، ہاتھ اٹھا کر بولیں ایک مرتبہ، اور اقرار کر رہے ہیں تو کیا میں جو بولوں گا اس پہ عمل کریں گے؟ جتنے ہیں، جتنے نوجوان ہیں عمل کریں گے؟ سب عمل کریں گے؟ اب جتنے نوجوان ہیں ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، منبر نور سے میرا ایک پیغام ہے، سیدی قبلہ کی دعائیں ہیں اور علماء کی دعائیں ہیں، اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق دے، اور جو میرا ظاہر ہے میرا وہی میرا اللہ باطن بنا دے۔ جتنے ہمارے نوجوان ہیں اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجا لو، کھڑے ہو جاؤ۔ کون کون مسجد رضا میں، اللہ کے گھر میں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
کہ ہم جیلانی میاں سرکار کی زیارت کے لیے آئے؟ اللہ کے رسول کے مقدس جتنے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان کا واسطہ کہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا اہل بیت اطہار کے صدقے میں۔ جتنے ہیں، جتنے ہمارے نوجوان ہیں، سب جو ہے یہ وعدہ کریں ہاتھوں کو اٹھا کر کہ ہم اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائیں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بلند کر کے بولیں، سب بولیں، سنت مصطفیٰ سجائیں گے اپنے اپنے چہرے پر، بولیں۔ کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں اور جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر سنت رکھ لیں گے تو ہمارا نکاح نہیں ہوگا۔ ارے تمہارا رشتہ اگر مدینے والے سے مضبوط ہے تو دنیا کی زیب و زیبائش ہے۔ یہ کہو لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ سنیوں کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو اگر تم اپنا رشتہ مدینے والے آقا سے جوڑ لوگے پھر کسی دنیا دار سے رشتہ داری کرنے کی تمہیں حاجت نہیں، ضرورت نہیں، اس لیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے۔ بولتا کیوں نہیں؟ بنڈل تو جانتا ہے مجھے، یہ داڑھی کٹوا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ پوری داڑھی رکھو سنیوں، اور نہیں رکھ سکتے تو پھر مسلک کو بدنام مت کرو۔ مسلکی اعلی حضرت، شرم نہیں آتی؟ ارے آتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کو خوف نہیں ہے؟ پوری جو ہے نالی میں بہا رہے ہیں اور پھر کہتے مسلکی اعلی حضرت۔ ہم تو کہتے ہیں حضرت یہ سب عیاری مکاری چھوڑو، وہ جو اعتراض کرتے وہ صحیح کرتے ہیں، صحیح کرتے وہ اعتراض۔ اپنا ظاہر ایسا بناؤ، باطن ایسا بناؤ کہ محلے والا بھی کہے، تمہارے گھر والے بھی کہیں، مسجد کا امام بھی کہے یہ کوئی اور نہیں عاشق مصطفیٰ ہے، عاشق غوث و رضا ہے، عاشق خواجہ ہے، یہ مصطفیٰ کا سچا غلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ نہیں تو پھر میاں کھوکھلے دعوے تو سبھی کرتے ہیں، واہ واہی کے لیے بیان آپ سن گئے، ہاں نعرہ لگا دی۔ میرے تقریر میں نعرہ مت لگاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نعرہ لگاؤ تو کہ میری تقریر جو ہے کامیاب ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عبداللہ ابن مبارک کے شاگردوں نے عرض کیا حضور عالم کون ہے؟ بولیں، کیا سوال کیا؟ بولو بولو، ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں عالم کون ہے بتاؤ؟ آج تو ہر کس و ناکس کے پیچھے چل رہے ہیں، جو بھی جبہ پہن لیا بولے بہت بڑے عالم صاحب ہیں، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہو اس کے ظاہر میں نہ باطن میں، اور بہت بڑے عالم صاحب کہہ دیا۔ شرم نہیں آتی؟ ذیاب سیاب میں شکار کھیل رہے ہیں، ایسے علماء کو پہچانو، علماء کی قدر کرو، سچے جانشین مصطفیٰ کی قدر کرو، جن کا ظاہر بھی ایک ہو باطن بھی ایک ہو، جو تمہاری جیب پر نظر رکھتے ہیں ایسے علماء کو اپنے پیروں کے ٹھوکروں پہ رکھو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، خزانچی صاحب، میں بھی آپ سے بھی کہتا ہوں ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مخلص علماء کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا آج کے سینکڑوں علماء وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ تاثیر کیسے آئے گی؟ ارے کیسے آئے گی؟ تاثیر کیسے آئے گی؟ حرام کھانے سے تاثیر آئے گی؟ رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، اسی کے گھر کی دعوت قبول کرو جس کا ذبیحہ معلوم ہو کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے۔ نہیں تو بریانی کی دیکھ تو اپنے گھر میں رشتہ داروں کو کھلا۔ امام جو نماز پڑھاتا ہے سارے لوگوں کی نمازوں کی ذمہ داری امام کے اوپر ہے، اپنی بریانی اپنے پاس رکھ، سنی صحیح العقیدہ کا ذبیحہ کھاؤ، رزق حلال کھاؤ گے تو جب جو ہے رزق حلال پیٹ میں جائے گا تو پھر اللہ تمہاری دعاؤں میں تاثیر پیدا فرمائے گا، اور نہیں تو حرام کھاؤ گے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، فی بطونہم نارا، وہ پیٹ میں بریانی نہیں بھر رہے ہیں، گوشت نہیں بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں۔
وعدہ کرو، جتنے نوجوان ہیں سب ہاتھوں کو اٹھائیں اور توبہ کریں کہ مالک و مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اب سے جو بھی کھائیں گے رزق حلال کھائیں گے، سنی صحیح العقیدہ کا ذبیحہ کھائیں گے۔ ہاتھوں کو بلند کرو، مالک و مولا یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، اسیاں گزار ہیں مالک و مولا، سر سے لے کے قدم ناز تک ہم جو ہے گناہوں میں ڈوبے، مالک و مولا ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما دے، سنی صحیح العقیدہ کا ذبیحہ ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرما دے، مالک و مولا رزق حرام سے ہمیں کوسوں دور رہنے کی توفیق عطا فرما دے، مالک و مولا رزق حرام کی فتنوں سے وبال سے ہماری حفاظت فرما دے، اور ہماری قیامت تک کی نسل میں جتنی جو ہے ہماری ذریت آئے گی مالک و مولا ان کی بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دے۔ اب بلا لیجئے، فون نہیں کیے، فون کیجئے تو آ گئے، تو پوچھا، آپ بیٹھ جائیے، پوچھا کیا عبداللہ ابن مبارک سے، آپ یہ مت سوچئے کہ میں آپ کو زیادہ وقت، جیسے ہی آئیں گے میں مائک مفتی رحمت علی صاحب قبلہ جو خلیفہ حضور محدث کبیر ان کے سپرد کر دوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں ایک عالم صاحب جمعے میں بہت ایک گھنٹہ بیان کر دے دے، ایک اللہ کے ولی نے کہا میاں بس بولتا ہوں جی، تو اللہ کے مقدس ولی نے فرمایا عالم صاحب ایک گھنٹہ تقریر کر کے کیا دیتے ہو لوگوں کو، کیا دیتے ہو لوگوں کو؟ کہا حضرت ہم بیان کرتے ہیں، قرآن کی حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ عالم صاحب نے کہا، اللہ کے مقدس ولی نے فرمایا عالم صاحب لوگوں کو ایک گھنٹہ مت بتائیے کچھ بھی، صرف ان کو یہ بتائیے، 1 منٹ کی بات بتائیے، یہ کہیے بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بھی پیدا کر دیا، آسمان کو بھی بنایا، رزق حلال دیا، رزق حرام سے بچایا، بے شمار نعمتیں دی، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، کان دیے، ناک دی، اللہ نے جو ہے صحیح و سالم جسم جو ہے جسمانیت سے تمہیں نواز دیا، بتاؤ اللہ نے اتنے احسانات کیے، اتنے کرم کی بارشیں نازل فرمائی، تم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اس پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ عالم کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے دوسرے لوگ تو ایسا بولے مولانا ہمیں ہماری وہ کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بتا رہے، میرا کام ہی یہی ہے میاں، کوئی ایسا ٹاپک نہیں جس کو چھوڑتا جو ہے بولتا نہیں، ہر ٹاپک پہ بولتا ہوں، اور اس نیت سے بولتا ہوں اللہ قبول فرمائے، اس نیت سے نہیں کہ آپ بولیں کہ ہاں بہت اچھا، نہیں، یہ نہیں کہیے، آپ یہ کہیے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، مجھے اچھا مت بولیے، میری بات جو مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کی جو ترجمانی کرتے وہ بولیے کہ ہاں یہ بات ہے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عالم وہ ہے جو لوگوں کو دنیا کی محبت نکال کے آخرت کی محبت ڈال دے، وہ عالم ہے، دنیا کی زیب و زیبائش سے لوگوں کو کنارہ کش کر کے اللہ کے حضور پہنچا دے، سمجھو وہ اللہ کا مقدس جو ہے ولی ہے، وہی عالم ربانی۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ دفاع صحابہ کے لیے ہمارے نوجوانوں نے پچھلے سال جو ہے پٹائی تک کھائی، اپنے جسم کو لہو لہان کیا، اور ہم لوگ ہم نعرہ کیا ہے، ہم اس مجلس میں نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ہر گستاخ صحابہ سے سلام یہ بھی جائز، کلام یہ بھی جائز، دعوت وہ بھی جائز۔ تو یہ تو نے جو دعویٰ کیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو جھوٹا ہے، ارے تو جھوٹا ہے، ارے جھوٹے مکار، توبہ کر۔ جو گستاخ صحابہ ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کر، ان سے دور رہ۔ اہل البدع کلاب اہل النار، میرے پاس بہت سی الحمدللہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ حضرت ابو امامہ باہلی صحابی رسول فرماتے ہیں ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدع کلاب اہل النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنے بدعتی ہیں نا یہ جہنم کے کتے ہیں، اور تو کتے کے ساتھ کھا رہا ہے، کتے کے ساتھ پی رہا ہے،
اور تیرے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے، علامہ نووی فرماتے ہیں اللہ کے مقدس رسول کی حدیث کی روشنی میں کہ 7 مرتبہ اس برتن کو دھو اور 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ مٹی سے ضرور دھو. اور تو جو صدیق اکبر کے گستاخوں کے ساتھ بریانی کھایا ہے تو اپنے دل کو کتنی مرتبہ دھویا ہے؟ اور پھر تو کہتا مالک و مولا میرے رزق میں برکت دے دے. ارے جھوٹے، تیری دعا قبول نہیں ہوگی. اور مکار، توبہ کر جو صحابہ کو گالیاں دیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات شریف جلد ثانی، سمجھ میں آ رہی بات؟ باب فضائل الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پہلی حدیث، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں، امام ترمذی نے اپنی جو ہے سنن میں، امام جو ہے نسائی نے اپنی سنن میں، امام بیہقی نے اپنی اس کتاب میں سنن میں اس کو ذکر فرمایا ہے. اور آج کا رافضی بولتا ہے نہیں، سب سے افضل اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد پیمبر ہیں، حضرت مولا علی ہیں. اور امام علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع اہل سنت والجماع افضلهم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ثم عمر او کما قال جلال الدین سیوطی. سمجھ میں آ رہی بات؟ فرماتے ہیں اس پر علماء کا، امت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء کے بعد، رسولان عظام کے بعد سب سے افضل، اشرف، اکرم، اعلی، انسب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اعلیٰ حضرت اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں. کتاب کا نام سنو، مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین. اور پھر فرماتے ہیں سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. تو کہتا ان کو مت مانو، اللہ کے رسول اپنے زانوئے ادب میں سلائے ہوئے ہیں، اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل فرمائی اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شیخین ایسے بیٹھتے، اللہ کے رسول ان کی طرف دیکھ کے فتبسما، جب اللہ کے رسول ان کو دیکھتے تو مسکراتے. تو صدیق اکبر مسکراتے، فاروق اعظم مسکراتے، اور تو گالیاں دے رہا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او كما قال رسول اللہ. جب سے میں کھڑا ہوں کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی. تو یہ اس میں میری تعریف ہے؟ فیضان اعلیٰ حضرت ہے سنیوں، یہ سب فیضان اعلیٰ حضرت ہے. فیض رضا، اب پلپلے اب بولیں گے نہیں، بولو فیض رضا. وہابیوں پہ فیض رضا، دیوبندیوں پہ